الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتاؤں گا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ماہ سفر میں کچھ لوگ قبیلہ اصل اور قارہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا کچھ ایسے لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد ان لوگوں کے ساتھ بھیجے تاکہ وہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے اور اسلامی احکام ان کو سکھائے، جن میں سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد ابن ابو البکیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مطعب بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 7 افراد اور ان کے علاوہ 3 اور حضرات تھے جو 10 لوگوں پر مشتمل قافلہ تھا۔ چنانچہ یہ لوگ جب مقام رجعی پر پہنچے جو مکہ اور عصفان کے درمیان ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے یعنی قبیلہ عصر اور قبیلہ قارہ کے لوگوں نے ان لوگوں سے عہد شکنی کی، اور عہد شکنی کرنے کے بعد انہوں نے بنو لیحان کو اشارہ دیا جو 200 آدمیوں کے ساتھ، جن میں سے 100 گھڑ سوار تھے اور 100 تیر انداز تھے، ان کے ساتھ آئے اور آ کر ان حضرات کا تعاقب کیا۔ جب ان کے قریب پہنچے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لی، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ تو یہ جو بنو لیحان کے لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نیچے آؤ، ہم تم کو امان فراہم کریں گے، ہم تم کو پناہ دیں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کافر کی پناہ کبھی قبول نہیں کروں گا، میں کافر کی پناہ میں کبھی نہیں اتروں گا، اور یہ دعا اللہ سے کی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اپنے پیغمبر کو ہمارے حال کی خبر دیجئے۔ یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو داود اور طیالسی کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول کی، اور بذریعے وہی اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کی خبر دی، اور حضرت عاصم نے یہ بھی دعا کی، اللہم انی احما لک اليوم دینک، اے اللہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنا جسم پیش کر رہا ہوں، فاحمی لی لحمی، تو میرے گوشت کو ان کافروں سے محفوظ رکھنا، ان کافروں سے میرے گوشت کو حفاظت فراہم کرنا۔ یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی۔ بعد میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور من جملہ ان کے ساتھ 6 اور ساتھی جو تھے انہوں نے ان قبیلہ لیحان کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی، ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ لیکن ان میں سے 3 افراد حضرت عبداللہ ابن طارق اور حضرت زید ابن دثنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا آپ ان قبیلے والوں کے امان میں دے دیا۔ مشرکین نے جب یہ نیچے اترے تو نیچے اترنے کے بعد ان کی مشقیں باندھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو پہلی ہی بد عہدی ہے، پہلی تو عہد شکنی ہے، آپ نے تو ابتدا ہی غدر سے کیا ہے، ابتدا میں ہی آپ نے عہد شکنی کی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔
نہ جانے آپ آگے کیا کرو گے، چلنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ان مشرکوں نے حضرت عبداللہ ابن طارق کو گھسیٹ کر آگے لیا اور ان کو شہید کر دیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید ان کو لے کر مکہ میں پہنچے اور مکہ میں پہنچ کر ان کو فروخت کر دیا۔ مکہ میں جب فروخت کر دیا تو صفوان ابن امیہ نے، جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے ذریعے سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا، تو حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے خریدا۔ صفوان ابن امیہ نے اپنے قیدی یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے دیر نہ کی، بلکہ فوراً اپنے غلام نسطاس کو حکم دیا کہ ان کو لے حرم سے باہر مقام تنعین میں لے جاؤ، اور مکہ والوں کی، مشرکین مکہ کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کو باہر لے گیا تو ایک جماعت جو تھی ان میں سے ابو سفیان بھی تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے لگے تو اس ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم کو یعنی خدا کی قسم دے کر ان سے پوچھا، کیا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ اس وقت آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو چھوڑا جائے گا، لیکن آپ کے جگہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ قتل کیا جائے؟ یعنی وہ کافر کہہ رہا تھا حضرت زید سے اس طریقے سے۔ تو حضرت زید نے کہا کہ مجھے تو اتنا گوارا نہیں ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، حضرت کو ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھوں، اور آپ قتل کی بات کر رہے ہو۔ مجھے تو کانٹا چبھنا گوارا نہیں ہے، قتل تو دور کی بات ہے۔ اس وقت سفیان ابو سفیان جو تھا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت اس نے کہا کہ میں نے اس جیسا محب اور مخلص اور دوست اور جانثار آدمی محمد کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی محمد کے جو صحابہ ہے، ان کے جو ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اتنے مخلص اور اتنے جانثار ہے کہ آج تک میں نے کوئی بھی شخص ایسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس غلام نے، صفوان ابن امیہ کا جو غلام تھا، اس نے حضرت زید کو قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً قتل نہیں کیا، بلکہ سفر کا جو مہینہ چل رہا تھا یہ بھی ختم ہوا، اور محرم کا مہینہ بھی ختم ہوا۔ وہ اس پورے عرصے میں ان حارث کے بیٹوں کی قید میں رہا۔ انہوں نے جب ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت خبیب نے حارث کی بیٹی جس کا نام زینب تھا، صفائی کے لیے، نہانے دھونے کے لیے انہوں نے ان سے استورا طلب کیا۔ انہوں نے ان کو استورا دے دیا، اور وہ کہتی ہے زینب کہ میں اپنے کام میں مشغول ہو گئی، لیکن جب میں وہاں سے پلٹی تو پلٹ کر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ان کے زانوں پر ہے اور ان کے ہاتھ میں استورا ہے، تو میں گھبرا گئی۔ اس بات پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم تو عہد شکنی نہیں کرتے ہیں، ہم تو عہد کو پورا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ غدر نہیں کرتے ہیں، ہم تو وعدہ پورا کرتے ہیں، ہم تمہاری طرح وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور وہ زینب بار بار یہی کہتی تھی، یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتی تھی کہ میں نے ان جیسا قیدی آج تک کوئی نہیں دیکھا، کہ یہ جو قیدی ہے آج تک میں نے ان جیسا قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ کہ البتہ جب یہ اپنے اس قید خانے میں تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کے پاس میں دیکھتی تھی کہ ان کے پاس تازہ تازہ انگور آتے تھے، انگوروں کے خوشے، اور یہ انگور کھاتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، حالانکہ یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان جیسا قیدی آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ وہ بیان کرتی تھی کہ ان کے پاس جو رزق آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے۔ جب ان لوگوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے باہر لے گئے تو لیتے وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ قتل کرنا چاہتے ہی ہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو،
اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر ان مشرکین کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ یہ سوچو گے کہ نماز کو اس نے طویل اس لیے کیا کیونکہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، یعنی موت کے ڈر سے انہوں نے نماز کو طویل کیا، تو میں بہت زیادہ لمبی نماز پڑھتا، میں اس کو اور زیادہ بڑھاتا، اور زیادہ اس میں خشوع و خضوع پیدا کرتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ یہ کہو گے کہ موت کے ڈر سے انہوں نے نماز کو لمبا کیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار، اے اللہ کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ اور پھر یہ اشعار پڑھی، ما ان ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب مجھے قتل اس حال میں کیا جائے کہ میں مسلمان ہوں، علی ای شق کان للہ مصرعی، اللہ کے لیے میں جس پہلو پر پچھڑ جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی جس طرح مجھے قتل کیا جائے، جس طرح مجھے ڈالا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، اور یہ محض اللہ کے لیے ہے، یہ قتل جو میں ہو رہا ہوں، شہادت جو مجھ کو نصیب ہو رہی ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، کہ اللہ رب العزت میرے کٹے ہوئے، میرے پارا پارا کیے گئے عضموں کو جوڑ کر ان میں برکت دے گا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آئندہ کے لیے یہ سنت قائم کر دی کہ جو شخص قتل کیا جائے گا وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ یہ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا، جس کو واقعہ رجعی کہتے ہیں، واقعہ رجعی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔